السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین گرامی، آج کی تراویح میں ٹوٹل 237 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، جس کو ہم لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 17واں پارہ مکمل ہوا ہے اور 18ویں پارے میں پاؤ پارہ سورۃ المومنون کا جو حصہ ہے، وہ پاؤ پارے کا حصہ آج کی تراویح میں سورۃ المومنون میں تلاوت کی گئی۔ سورتوں کے اندر سورہ انبیاء، اس کے بعد سورہ حج، پھر سورہ مومنون، 3 سورتیں آئی ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر نام سے ہی واضح ہے کہ نبیوں کا قصہ ہے۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، اور اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان سب نبیوں کے واقعات آئے ہیں، اور تفصیل سے کہیں کہیں ہے اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے میں مختصراً واقعات ذکر کیے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جنہیں یونس علیہ السلام جب مصیبت میں پھنسے تھے تو جو دعا کیے تھے وہ دعا یاد ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ یونس علیہ السلام کی دعا کتنے لوگ ہیں؟ جن کا ہاتھ اٹھا ہے ان کو یاد ہے، جن کا ہاتھ نہیں اٹھا اس کا مطلب نہیں یاد ہے۔ نہیں یاد ہے کیا جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہے؟ جن کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے انہیں کو انعام ملے گا، جن کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے ان کو انعام ملے گا، اور جو اٹھا رہے ہیں وہ انعام دیں گے انشاءاللہ۔ تو جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ لوگ یاد کر کے آئیے، جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے رہیے۔ آج اسی دعا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَظَنُّون کہا۔ نون کے معنی مچھلی کی، مچھلی والے، اور ذا یہاں والے کے معنی میں، مچھلی والے اذ ذہب جب چلے گئے، مغاضباً غصہ کر کے۔ کیوں غصہ کیے تھے؟ اصل میں یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بارہا توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور قوم بضد تھی کفر کرنے کا، قوم بضد تھی شرک کرنے کا۔ اس لیے سمجھا کہ جب یونس علیہ السلام تھک گئے تو اپنی قوم پر دھمکی دیا کہ بات مان لو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، اور اتنے دن میں آ جائے گا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام نکل کر وہاں سے بھاگ گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ یونس علیہ السلام نینوا بستی جو ہے موصل کے قریب، نینوا بستی موصل عراق کے اندر آتا ہے، اس بستی میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ جب بستی والوں نے ان کا انکار کر دیا تو ان سے غصہ ہوگا کہ تمہارے پیچھے محنت کرنا بیکار ہے، بات نہیں سنتے ہو، بات نہیں مانتے ہو، سمجھا کے تھک گیا تو تم اب اللہ کا عذاب چکھو گے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتے، ہم عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ جو یونس بھاگ کے گئے ہیں ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ تو جب یہ بھاگ کر کے گئے تو پار جہاں ہونا تھا
کشتی جاتی تھی، اس کشتی پر سوار ہو کر کے تب پار ہونا پڑتا تھا دریا۔ تو کشتی والوں نے، کشتی لگی تھی، یہ جا کر کے کشتی پر بیٹھ گئے، اور جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ہچکولے لینے لگے، ہچکولے لینے لگی کشتی۔ اب سب لوگ گھبرائے، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جائے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اب معاملہ یہ پھنس گیا کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیسے کیا جائے، تو قرآن نکالا گیا۔ ہچکولے کیوں کھا رہی ہے؟ مشہور تھا کہ کوئی بھگوڑا جب بھاگ کر کے آتا ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے تو کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور ہچکولے لینے لگتی ہے۔ تو قوم والوں نے قرآن نکالا کہ اس کو دریا کے حوالے جب کر دیں گے تو پھر کشتی ہچکولے لینا بند کر دے گا۔ تو قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا، پھر نکالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا، پھر قوم والوں نے نام نکالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ یونس علیہ السلام دریا میں کود گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ان کو دریا میں، اور بعض میں آتا ہے کہ یہ دریا میں کود گئے شرمندگی کے مارے۔ ایک تو وہاں شرمندگی، دوبارہ یہاں شرمندگی، دریا کے اندر کود گئے، اور جب کود گئے تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ تو اسے نگل لے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ فنادى في الظلمات، اللہ رب العالمین کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کو مشکلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی سکھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام نے خطا کیا تو انہیں بھی اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی، اور تاریکی میں انہوں نے پکارا، فنادى في الظلمات۔ ظلمات کی تفسیر اہل علم نے کی ہے، ظلمات سے مراد مچھلی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی، پھر پانی کی تاریکی، اسی لیے ظلمات جمع استعمال کیا گیا۔ کئی تاریکیاں جمع ہو گئی، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر پھر جھلی کی تاریکی، تاریکی پر تاریکی، تو تاریکیوں میں پکارے یونس علیہ السلام۔ کوئی نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، کوئی تعویذ گنڈا کام نہیں کر رہا، کوئی پیر فقیر نہیں وہاں کام کر رہا۔ فنادى في الظلمات، کس کو پکارا ڈائریکٹ؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو ہی سچا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں خطا کار ہوں۔ سبحانک، میرے اندر کمی ہے، تیرے اندر کمی نہیں ہے اللہ، میرے اندر کمی ہے، میں نافرمانی کر کے بھاگا ہوں، مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، میں نے انتظار نہیں کیا، تیرا حکم آنے سے پہلے میں وہاں سے بھاگ گیا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، انی كنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہاں یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے بچا لے، یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے مشکل سے محفوظ کر دے، کچھ نہیں کہا، صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ توحید کی برکت سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے، توحید نہ بیان کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے، تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو نکال دیا مچھلی کے پیٹ سے، مچھلی کو حکم دیا کہ تو جا کر کے خشکی پر یونس کو اگل دے، مچھلی نے آ کر کے اگل دیا۔ 40 دن تک رہے۔ اب آپ سوچئے 40 دن کیا کھاتے تھے یونس علیہ السلام؟ آپ کوئی سوال کرنے والے پوچھیں گے 40 دن کھائے کیا تھے یونس علیہ السلام؟
اس سے کیا تعلق ہے آپ کو اس سوال سے؟ یہاں اللہ کی قدرت پر غور کرنا تو اس پر نہیں غور کریں گے، کھائے کیا تھے یونس علیہ السلام، کون سی ڈش تھی، کیا پہنچایا جاتا تھا ان کے پاس۔ یہاں یہ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کتنا قادر ہے کہ اپنے بندے کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، وہی حالت مچھلی کے پیٹ میں کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اتنا بڑا آدمی مچھلی نے نگل لیا، اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ جہاں چاہے وہاں آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو چاہے مچھلی کا پیٹ ہو، چاہے ماں کا پیٹ ہو، اور چاہے زمین کا پیٹ ہو، کہیں بھی آپ کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھ سکتا ہے۔ گھر گر جاتے، ملبہ گر جاتا ہے، کئی دن تک لوگ اسی میں بنا کھائے پیے پھنسے رہتے ہیں، ملبہ اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے کئی ویڈیوز فلسطین کے مناظر، یا اسی طرح سے جن علاقوں میں زلزلہ، ارتھکوئک، بھونچال آتا ہے، زمین کھسک جاتی ہے، وہاں ملبے میں لوگ دبے ہوئے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، مرد عورت۔ اللہ رب العالمین زندہ رکھنا چاہے تو وہاں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک، توحید کی برکت سے یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یونس کو شکم حوت میں رکھا تھا زندہ جا، اللہ نے شکم حوت میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت، اس پر غور کرنے کے بجائے اب یہاں سے ان لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ذات بنا کسی سورس کے، بنا کسی ذریعے کے یونس علیہ السلام کی دعا سن سکتی ہے، تو ہم درگاہوں پر کیوں جا کر کے سورس لگاتے ہیں مردوں سے؟ ہم درگاہوں پر جا کر کے، یا اسی طرح سے ان پڑھ، جاہل، بے نمازی، نشیڑی، گجیڑی، بھگیڑی پیروں کے پاس جا کر کے ہم کیوں جاتے ہیں کہ ہمارے لیے پیر صاحب دعا کر دیجئے کہ ہماری بچی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، رشتہ لگ جائے، ہماری بچی کو فلاں چیز ہو گیا ہے، شفا مل جائے، ہماری بیوی کو شفا مل جائے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد مل جائے۔ کس کو پکارا یونس علیہ السلام؟ آپ کیوں نہیں اسی رب کو پکارتے ہیں؟ مشکلوں کو آسان کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اگر کوئی آدمی اس دعا کو کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، نسائی اور حاکم میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے جو یہ کہا تھا، جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی بھی حاجت کے لیے جو اسے چاہیے یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ دعا پڑھ کر۔ بعض لوگ بیوی حمل سے ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں مجھے بیٹا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بیٹی چاہیے۔ آپ مانگو اللہ رب العالمین سے، آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا ان کو دے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس دعا کی ایک گارنٹی ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ گویا یہ اتھینٹک دعاؤں میں سے مجرد نسخہ ہے، تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے، دنیا کے اندر پریکٹیکلی اس پر عمل ہوا ہے، مجرد نسخہ ہے۔ جو مانگنا ہے آپ کو اللہ سے مانگو، شادی نہیں ہو رہی ہے اللہ سے مانگو، نیک صالحہ بیوی، رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا، اس دعا کو پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز اس کا انتظام کرے گا۔ تو کسی بھی مسلمان کو جو بھی دعا مانگنی ہے کسی بھی حاجت کے لیے، وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگے تو قبول کی جائے گی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم میں بہت سارے ایسے ہیں پریشان حال ہیں روزی روزگار کے معاملے میں، یا اسی طرح سے بچوں کے رشتے کے تعلق سے، یا ایسے ہی اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں جھیل رہے ہیں، تو آپ یہ بار بار پڑھا کیجیے، کیونکہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک فاستجبنا لہ، اس کے بعد کہا ہے اس دعا کے بعد فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم،
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا دعا کو، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، دریا سے نکال دیا انہیں۔ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہو، اس دعا کا ہم صحیح معنوں میں حق ادا کریں تو اللہ ہماری بھی دعا قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے ان کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کہ اللہ میرا کوئی وارث بنا دے، مجھے تنہا مت چھوڑ، اور وارث میں اولاد مانگا، بیٹی نہیں، بیٹا مانگا انہوں نے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وارث میں میرا کوئی بیٹا عطا فرما دے، میری وراثت کو سنبھال سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی۔ ان کی بیوی کو کے بارے میں کہا فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی جو بانجھ تھی ہم نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا، درست کر دیا، اصلاح فرما دی، ان کے بگاڑ کو اصلاح میں تبدیل کر دیا۔ یہ سب واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، یہ جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے سب کے سب نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، اور اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، ڈرتے ہوئے، رغبت اور شوق رکھتے ہوئے دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ لہٰذا ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، نبیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کی دعا سے یہ ریلیٹڈ سورہ حج کے اندر جو آیت کریمہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یونس علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ اللہ رب العالمین چیلنج کر رہا ہے پوری انسانیت کو، اے لوگوں، ضرب مثل، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، ضرب المثل فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ اللہ کا انداز دیکھیے، بڑی بات اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہا ہے تو لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے کان کھول کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ بڑی بات یہ ہے کہ جو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، سن لو کان کھول کر، لن يخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ عربی میں ذباب کو معنی مکھی، لن يخلقوا ذبابا، اور لن جب عربی میں داخل ہوتا فعل مضارع پر تو نیور کا معنی دیتا ہے، کبھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ اکیلے نہیں، پورے کے پورے لوگ جتنے اس دنیا کے اندر پوجے جا رہے ہیں، مورتی ہو، بت ہو، شجر ہو، حجر ہو، سورج ہو، چاند ہو، جتنے لوگوں کی بھی کو بھی معبود بنایا گیا، زندوں کو، مردوں کو، زمین کے اوپر والے، زمین کے نیچے والے، سب مل کر کے بنانا چاہیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو جب وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں تو ان سے کیوں جاتے ہو طلب کرنے، ان سے ان کی درگاہوں پر چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ لوگوں سے جب پوچھا جاتا آخر کیوں کرتے ہو، آج تک تمہیں کوئی فائدہ ملا نہیں؟ پیلی درگاہ پر وہ آدمی جو رہتا ہے موٹے پیر والا، اگر شفا ملتی تو سب سے پہلے اس کا پیر ٹھیک ہو جاتا، شفا ملتی تو سب سے پہلے وہ 24 گھنٹہ وہیں پڑا رہتا، اس کا پیر ٹھیک ہو جاتا، فیل پا کی اسے جو بیماری ہے۔ لیکن جب وہ وہیں رہ کے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیسے آ کر کے دور سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ عقل دیا اللہ تعالیٰ نے، عقل سلیم کا استعمال کرنا چاہیے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اکیلے نہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، اگر پورے کے پورے لوگ مل جائیں، سارے قبر والے، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، لندن، جتنے بڑے پیر، بغداد والے، کچوٹا والے، سب پیر کے پیر مل جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کیا بیان فرمایا، لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان کے قبر پر سے کوئی چیز لے کر کے اڑے، اپنے چنگل میں پھنسا کر کے ایک روڑا، ایک چھوٹا سا دانہ مٹی کا کوئی ٹکڑا لے کر کے اڑے، چھینے ان سے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے چھین سکے۔
اتنی طاقت نہیں ان کے اندر کہ اسے پیدا کرنا دور کی بات ہے، مکھی کچھ لے کر کے وہاں سے جائے، ان کے چڑھاوے میں سے کچھ کھا لے تو اس کو چھین نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ اللہ نے آگے کیا کہا، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے، کتنا کمزور ہے۔ تو یہاں مراد ضعف الطالب اور مطلوب سے مراد کون ہے؟ جس کی پوجا کی جا رہی ہے اور وہ مکھی ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مورتیاں ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مکھی ہے۔ تو جو بھی معبود بنا رکھا ہے آپ نے، زندہ مردہ درخت پتھر، کسی کو بھی معبود بنا رکھا ہے، وہ کمزور ہے، وہ کچھ نہیں سن سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، وہ مردہ ہے، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی تمہاری پکار کا وہ جواب دے سکتے، نہ تمہاری پکار کو سن سکتے۔ جس طرح سے بہرا نہیں سن سکتا ہے، اگر بہرا سن لے تو یہ مردے سن لیں گے، بہرا نہیں جیسے سن سکتا ہے ویسے یہ مردے نہیں سنا سکتے، وہ دوسری زندگی برزخی زندگی میں۔ لیکن آتما کی شانتی کے لیے لوگ وہاں جانتے ہیں، آتما کو شانتی ملتی ہے، بولتے ہیں آتما کو شانتی، آتما بھنگ ہوتی ہے تمہاری، شانتی پراپت نہیں ہوتی وہاں پر، وہاں آتما تمہاری منتشر ہو جاتی ہے، مردہ بن کر کے وہاں جاتے ہو۔ زندہ دل آدمی زندہ ذات کو پکارتا ہے، وہ ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ لوگ درگاہوں پر کیوں جاتے ہیں، لوگ غیروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں، چادریں کیوں چڑھاتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، کیونکہ اللہ کا جو مقام ہے اسے لوگوں نے پہچانا نہیں۔ اللہ کس ہستی کا نام ہے یہ قدر نہیں کیا انہوں نے، اگر جانے ہوتے تو پھر اس طرف رخ کبھی بھی نہ کرتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العالمین قوی ہے اور غالب۔ اللہ کو پہچانو، اللہ قوی ہے، اللہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ آج جوانی ہے، مضبوط ہے، کل بڑھاپا آئے گا، کمزور ہو جائیں گے۔ آج صحت مند ہے، مضبوط ہے، کل بیمار ہو گئے، کمزور ہو جاؤ گے۔ آج مال ہے، کل غریب بن سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قوی ہمیشہ سے مضبوط ہے اور ہمیشہ مضبوط رہے گا، اس کی صفت میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ عزیز، وہ غالب ہے سب پر، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے اسی لیے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، وہ ذات جو کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ ذات جو سب پر غالب ہے، وہ میری دعا کو بھی سننے والی ہے۔ لہٰذا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو جب پہچانو گے تو پھر کسی پیر فقیر کا پیچھا نہیں کرو گے، صرف اللہ سے مانگو گے۔ ایک نمک کا ڈلہ بھی مانگنا ہوگا تو اللہ ہی سے مانگو گے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ اور یہی مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یونس علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر توحید کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کتنا قادر ہے ہر چیز پر، کہ وہاں سے اپنے بندے کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت سے رکھ کر پھر زمین پر لا کر کے گویا ایک نئی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، نئی زندگی دی اللہ رب العالمین نے۔ غائب تھے 40 دن، پتہ ہی نہیں، اچھا یہ بھی نہیں معلوم کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہ بھی نہیں پتا، کون جانتا ہے؟ کوئی کسی پیر کو نہیں پتا تھا، صرف اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اس مچھلی کو لا کر کے کہا کہ لے جاؤ وہاں اگل دو، تو مچھلی لا کر کے اگل دو۔ کسی کو پتا نہیں، مچھلی لے جائے دریا کے اندر چلی جائے تو پتا نہیں پائیں گے آپ، کتنا بھی مشین لگائے رہے آپ اس کے اندر نہیں پتا پا سکتے آپ۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانے نہیں، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اسے جانے نہیں ہے۔ اسی لیے اصول دین، اصول ثلاثہ پڑھنا ضروری، معرفت رب، معرفت دین، معرفت نبی بہت ضروری ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، اگر یہ ہمارے اندر نہیں آئی تو پھر ہم شرک کی طرف چلے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے۔ رب العالمین ہمیں یونس علیہ السلام کی زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو یونس علیہ السلام کی دعا یاد نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کر کے اپنی زندگی میں
मुश्किल मुसीबत हमेशा हर वक्त उसे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम की मुश्किलों को आसान बना दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक और नेक बना, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत पर जिंदा रख। जब खात्मा फरमा तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा।